اے لوگو، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المؤمنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کی سلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزند ان کی سلب سے ہوں گے، لہٰذا تم سب مل کر یہ کہو، ہم سب آپ کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی رہنے والے، اور علی و اولاد علی کی امامت کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تبدیلی کریں گے اور نہ کسی شک و شبہہ میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے اور نہ ہی میثاق کو توڑیں گے۔ اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی امیر المؤمنین اور ان کی اولاد ائمہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین ہیں اور ان کے بعد جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے، اور جن کے بارے میں ہم سے، ہمارے دلوں سے، ہماری جانوں سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے ضمیروں سے اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لے لیا گیا ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں کسی کو پسند نہیں کریں گے اور اس میں خدا ہمارے نفسوں میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا۔ ہم ان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعے سے اپنے قریب اور دور سبھی اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور ہم اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ بھی ہمارے گواہ ہیں۔ اے لوگو، اللہ سے بیعت کرو علی کے امیر المؤمنین ہونے کی، اور حسن و حسین اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی امامت کے عنوان سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کرے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا۔ جو عہد کو توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو شخص خداوند عالم سے باندھے ہوئے عہد کی وفا کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اے لوگو، جو میں نے کہا ہے وہ دہراؤ، اور علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہمیں تیری ہی مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اور کہو حمد و شکر ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی ہے، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے، بے شک ہمارے رب کے رسول سچی بات لائے تھے۔ اے لوگو، علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ان کو ایک مقام پر بیان کروں، لہذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان فضائل سے آگاہ کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ یاد رکھو جو اللہ، رسول، علی اور جن ائمہ کا میں نے ذکر کیا ان کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کا مالک ہوگا۔ اے لوگو، جو افراد علی کی بیعت، ان کی محبت اور انہیں امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کریں گے وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ اے لوگو، وہ بات کہو جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، ورنہ تم اور تمام اہل زمین بھی اگر منکر ہو جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آخر میں رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی، پروردگارا، جو کچھ میں نے ادا کیا ہے اور جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کی خاطر مومنین کی مغفرت فرما اور منکرین پر اپنا غضب نازل فرما، بس ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔